شرک اکبر کبھی جلی ہوتا ہے اور کبھی خفی ہوتا ہے۔ شرک اکبر جلی کی مثال قبروں پر سجدہ کرنا ہے، اور شرک اکبر خفی کی مثال اللہ کے سوا کسی اور کو نفع و نقصان کا مالک سمجھنا، یعنی غیر اللہ پر، اللہ کی سوا پر بھروسہ اور یقین رکھنا ہے۔ ایسی ذات پہ بھروسہ رکھنا ہے جس کے اندر وہ قوت نہ ہو، یعنی اللہ کی قوت کو، اللہ کی طاقت کو کسی اور کے اندر سمجھ لینا۔ جیسے اللہ اولاد دیتا ہے، اللہ خود فرماتا ہے میں جسے چاہتا ہوں بیٹا دیتا ہوں، میں جسے چاہتا ہوں بیٹی دیتا ہوں، میں جسے چاہتا ہوں بیٹا بیٹی دونوں دیتا ہوں، اور میں جسے چاہتا ہوں بے اولاد بنا دیتا ہوں۔ تو یہ اللہ کا کام ہے۔ لیکن اسی بات کو، یہ عقیدہ کسی اور کے لیے رکھنا، اعوذ باللہ، یہ شرک اکبر ہے۔ شرک اکبر ہے یہ، اس بات کو یاد رکھیں۔ یعنی کسی عبادت کو غیر اللہ کے لیے خاص کرنا، یا اس عبادت میں غیر اللہ کو شریک کرنا، شرک اکبر کہلاتا ہے۔ جو عبادت خالص اللہ کے لیے ہو، اس میں کسی اور کو شریک کریں، یا وہ عبادت اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی جائے، تو یہ شرک اکبر ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ دعا کرنا، دعا عبادت ہے اور یہ صرف اللہ سے ہی کی جائے گی، لیکن دعا میں شرک اکبر یہ ہوتا ہے کہ دعا کرتے کرتے یہ کہے کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی ہماری مدد کیجیے، یا خواجہ معین الدین چشتی ہماری مدد کیجیے، یا خواجہ غریب نواز ہماری مدد کیجیے، تو یہ شرک اکبر ہے۔ اسی طرح سے غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کے درگاہ پر یا اس کی بارگاہ میں، جیسے مزار ہوتا ہے، ایسی جگہ پہ جانور کو ذبح کرنا تقرب حاصل کرنے کے لیے، نذر و نیاز دینا، تو یہ سب کے سب کیا ہے؟ شرک اکبر میں سے ہیں۔ یہ شرک اکبر میں سے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے۔ قرآن کریم سورہ نمبر 10 یعنی سورہ یونس آیت نمبر 18 میں اللہ فرماتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا دے سکتا ہے نہ نقصان، تو کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو اوپر والے کی عبادت کرتے ہیں، بس ان کو ہم اپنے لیے وسیلہ سمجھتے ہیں، سفارشی سمجھتے ہیں۔ تو اے نبی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اے نبی آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں؟ اعوذ باللہ۔ نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ پاک اور برتر ہیں ان لوگوں کے شرک سے، یعنی اللہ پاک ہے، برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے۔ یعنی کیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم ان کی عبادت کرو، اگر تم ان کی عبادت کرو گے تو یہ تمہاری سفارش مجھ سے کرے گا؟ نہیں نا۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھے وسیلہ نیک اعمال ہوتا ہے، اور غیر مشروع وسیلہ شرک اکبر میں آتے ہیں، تو غیر مشروع وسیلہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی اپنے تمام افعال و اعمال اور ارادہ و نیت میں صرف اللہ کی ذات کو خالص سمجھنا چاہیے، اور اس میں کسی قسم کی بھی ملاوٹ نہ ہو۔ یاد رکھیے شرک اکبر ہو یا اصغر، شرک اکبر ہو یا اصغر، یہ چیزیں توحید خالص کے منافی ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ شرک اکبر اور شرک اصغر میں کیا فرق ہے۔ جب عمومی طور پہ شرک کا لفظ بولا جائے تو یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اس سے مراد شرک اکبر ہے یا شرک اصغر ہے، کیونکہ دونوں میں فرق ہے، اور دونوں کے مرتکب کی سزائیں بھی اللہ کے پاس مختلف ہے۔ اگرچہ دونوں مجرم ہیں،
چاہے وہ شرک اکبر کا مرتکب ہو یا شرک اصغر کا مرتکب ہو، دونوں مجرم ہے، لیکن ہر ایک کی یہ جو حکم ہے نا جدا جدا ہے۔ جیسے شرک اکبر سے بندہ ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے، جبکہ شرک اصغر سے خارج نہیں ہوتا۔ شرک اکبر کا مرتکب ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جبکہ شرک اصغر سے اگر کوئی جہنم میں گیا تو اس میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے اور اخیر میں وہ جنت میں چلا جائے۔ شرک اکبر سے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں، جبکہ شرک اصغر سے سارے اعمال برباد نہیں ہوتے۔ ہاں، ریاکاری سے اس عمل کی جزا نہیں ملتی۔ شرک اکبر کے مرتکب شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن شرک اصغر کا مرتکب مسلمان ہی رہتا ہے، کیونکہ یہ ساری باتیں قرآن اور حدیث میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے۔ اس لیے میں تو اشارے کر رہا ہوں، آپ توضیح تشریح کے لیے قرآن کریم کا مطالعہ کریں، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں، اور اس موضوعات پر، اس عنوانات کے تحت جو کتابیں ہمارے اکابر علماء نے لکھی ہے ان کتابوں سے رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور